قرآن خوانی ہمارے ملکوں کے حنفی لوگ کرواتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ دارجوی صاحب نے قرآن خوانی کی اناؤنسمنٹ خود کی اور پھر قرآن خوانی ہوئی، اور حقیقت بات یہ ہے کہ دیوبندی قرآن خوانی کے قائل ہیں اور بریلوی اسے تیجا اور 40واں اور 10واں کہہ کے کرتے ہیں، کام دونوں یہی کرتے ہیں۔ سارے حنفی کرواتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں کہ نہیں دلاتے؟ سارے حنفی دلاتے ہیں۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن خوانی جاری تھی؟ قرآن خوانی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنا۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا کیا؟ اب دلیل رسول نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو ادب یہ بتایا اعلیٰ حضرت نے۔ میں جب حنفی تھا، اللہ کی قسم ہم پڑھتے نہیں، بیٹھے رہتے تھے دعوت کھانے کے چکر میں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سچی بات جو ہم نے دیکھی، ہم نے کی ہے، رب کی قسم ہے، سب ڈھونگ دھتورے ہیں۔ اللہ آپ کو کہ آئے میرے گھر میں آپ قرآن کریم پڑھ دیں، بہت اچھی بات ہے، آپ وہاں جا کر تلاوت کریں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اس کو آپ یوں نہ سمجھیں بھی یہ کوئی حرام ہو گیا یا غلط ہو گیا۔ کوئی اتنی لمبی داڑھی رکھے یا بہت صوفیائیت کا دھن، اور سب سے بڑا عیار ہم اندر بھی بھیجیں گے، اندر میں نے اپنے پیر چمائے ہیں، اللہ کی قسم میں اس در سے ٹھوکر مار کے آیا۔ آج مجھے بہکا رہا ہے، پھر شیطان ہے بڑی گمراہ کر رہا ہے۔ گمراہ نہیں کر رہا ہوں بیٹا، انہیں راہ حق بتلا رہا ہوں۔ گمراہ تو تم ہو، جہنم کے سوداگر تو تم ہو، ٹھیکیدار تو تم ہو جہنم، تم انہیں جہنم کی راہوں پہ لے جا رہے ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ قرآن خوانی ہمارے ملکوں میں رائج ہے کہ نہیں رائج ہے؟ پھر میں کہتا ہوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بورما، افغانستان، نیپال، یہ سارے ملک ہمارے ملک، قرآن خوانی ہمارے ملکوں کے حنفی لوگ کرواتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ دارجوی صاحب نے قرآن خوانی کی اناؤنسمنٹ خود کی اور پھر قرآن خوانی ہوئی، اور حقیقت بات یہ ہے کہ دیوبندی قرآن خوانی کے قائل ہیں۔ دیوبندی قرآن خوانی یا دعا ہوگی کہ قرآن خوانی کرواتے ہیں، اور بریلوی اسے تیجا اور 40واں اور 10واں کہہ کے کرتے ہیں، دونوں یہی کرتے ہیں۔ سارے حنفی کرواتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں کہ نہیں دلاتے؟ سارے حنفی دلاتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ قرآن خوانی جاری تھی، جو آج ہمارے ملکوں کے اندر مروجہ سپارے جمعرات کو ٹوپیاں لگا کر کے سپارے پڑھتے ہیں۔ بالکل ختم پڑھوانے کے لیے کیا مطلب؟ ایک بندہ آپ کو کہ آئے میرے گھر میں آپ قرآن کریم پڑھ دیں، بہت اچھی بات ہے، آپ وہاں جا کر تلاوت کریں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ مختلف لوگ بیٹھ کر قرآن کریم پڑھ رہے تھے، ان میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں تھی، خانہ کعبہ مسجد نبی میں یا عام نمازوں کے بعد لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تو جائز ہے۔ میں جب حنفی تھا، اللہ کی قسم میں بھی سپارے پڑھا، لیکن حنفیوں میں کئی کیٹیگریاں ہیں، حنفیوں میں بھی کئی کیٹیگریاں ہیں۔ بڑا ہوا، ہوشیار ہوا، سمجھ میں آیا یار یہ تمام تو خرافات ہے۔ اللہ کی قسم اس دن سے ایک صفحہ کیا ہم پڑھتے نہیں، بیٹھے رہتے تھے دعوت کھانے کے چکر میں۔ البتہ جو ہمارے ساتھی 5 6 15 20 حنفی ہوتے تھے، دلی کے اندر مولانا شمیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں دلی کے اندر مدرسہ عبدالرب ہیمنٹن روڈ کشمیری گیٹ معروف ادارہ ہے، وہاں سے میں فارغ ہوں، اور وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے، لوگ آتے تھے آپ جیسے بھولے بھالے، اللہ کی قسم رحم آتا ہے، رحم آتا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ مولوی صاحب 4 قرآن چاہیے، مطلب 4 قرآن پڑھ کے بخشوانا ہے۔ ہم کہتے تھے کوئی بات نہیں، مل جائے گی، تو کل 15 آدمی آ جائیں گے، ٹھیک ہے، رکشے کا بھاڑا دو۔ اس زمانے میں 2 روپے رکشے کے لگتے تھے دلی میں، ہم لے جو 40-50 روپے لے لیے، رکشے کے لے لیے۔ اب رات کو جھگڑا ہوتا تھا، ابھی کون جائے گا صبح قرآن خوانی کرنے کے لیے؟ 15 تو بلایا ہے، 50 موجود ہیں، ہے نا؟ تو اس میں مار پٹائی ہوتی تھی، تو جائے گا میں جائے گا، کیونکہ وہاں نذرانے بھی ملتے تھے نا، ناشتہ ملتا تھا، کھانا ملتا تھا، پاپے دلی کے مشہور تھے، اور جناب نان کھٹائیاں موجود تھیں، چائے موجود تھے، سب ملتے تھے۔ طالب علم کا زمانہ غربت و افلاس کا زمانہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم میں یہاں کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بولو آمین، بولو آمین۔ ہاں کچی گولیاں ہم نہیں کھیلتے، سچی بات جو ہم نے دیکھی، ہم نے کی ہیں، آپ کیا جانو؟ گھر کا بھیدی لنکا ڈھانے والی بات ہے یہ، اندر کی باتیں ہم سے پوچھو، اس لیے ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں، کیونکہ جانتے ہیں ارے یار یہ تو مارتا پنیا پنتھ کر دیتا ہے، اردو کی سردو، اور کیا کہتے ہیں تو مارتا چھوٹ کے رکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کیوں میں نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں جاؤ، نہ میں چاہتا ہوں میں جہنم میں جاؤں، نہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جہنم میں جاؤں۔ بھلے مجھے میری گردن اڑا دو، نو پرابلم، مجھے اس کا غم نہیں، لیکن ہم آپ کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی قسم یہ دل کی آواز ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، اور یہ جو مولوی ہمارے اوپر بلبلاتا ہے، اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ اس کے پیٹ کے اوپر لات پڑتی ہے۔ ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہم تمہارے روپے پیسوں کے محتاج نہیں ہیں، اللہ جس کو نہ دے اسے کوئی دے سکتا، اس لیے صحیح راستوں پہ آؤ، صحیح راستوں پہ آؤ، حقیقی دین، سچا دین، صحابہ کا دین، تابعین ائمہ رحمہ اللہ کا دین اپناؤ۔
وہ اس دین کے اندر جنت ہے. باقی یہ جو گھریلو ہمارے ملکوں کے ملاؤں نے بنائے ہیں یہ صوفیوں کا دین ہے, یہ قادریوں کا دین, چشتیوں, نقشبندیوں, سہروردیوں کا دین ہے, متصوفہ ہے. یہ دین اسلام ہو سکتا؟ بولو, صوفی کا تعلق اسلام سے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. ہم جاتے تھے, کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا, لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو حافظ جی ہی کہتے تھے. یہ بھی راز کی میں بات بتاؤں, کیوں؟ گھر والے کے اوپر روب ڈالنے کے لیے. گھر والا سمجھے کہ یہ سارے حافظ جی لوگ. آپ کو پتا ہوتا ہے کچھ؟ آپ تو فاتحہ دلا رہے ہو. ابا حضور مر گئے, کبھی زندگی میں قرآن تو کھولا نہیں تھا انہوں نے. اب بیٹے کو توفیق ہوئی ہے, لاؤ قرآن پڑھ کے بخشوا دیں, جنت میں ڈھکیل دیں. اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی؟ خود نہیں کرو گے تو تمہارا بیٹا تمہیں جنت میں ڈھکیلے گا. ایک حاجی صاحب آئے تھے مدینہ میں, ہم لوگ جب پڑھتے تھے مولانا شہاب الدین صاحب بتا رہے ہیں کہ یار میں گیا ملنے, تو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں بھیا یہاں تو جب سے آیا ہوں تب سے دے اذان دے نماز, دے اذان دے نماز. بولے کیسے؟ ارے بولے ابھی ظہر پڑھ کے گئے, کھانا کھایا, تھوڑی کمر لسی ہوئی, وہ تو عصر کی اذان ہو گئی. ایک اور اذان, نماز پڑھے, مسجد سے باہر نکلے, تھوڑی بہت چائے وہ پی, وہ پھر ایک اذان ہو گئی مغرب کی. پھر چلو مسجد, پھر بھاگ کے آئے, وضو بنائے, اور بھیا تھوڑا سا مسجد میں بیٹھے, تھوڑا وظیفہ سے پڑھے, باہر نکلے, ذرا منارہ ونارہ دیکھا, وہ عشاء کی اذان ہو گئی. یہاں تو بس جب سے آیا ہوں دے اذان دے نماز دے, یہاں اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ کہنے لگے حاجی صاحب ہندوستان میں بھی دے اذان دے نماز ہے, لیکن کبھی. بولے میں کہاں کہہ رہا تھا حج کرنے کے لیے, ارے میرا بیٹا بمبئی کماتا ہے, سیٹ ہو گیا, کہتا بورے میں بھر کے بھیج دوں گا, حج کر کے آ جاؤ, اس لیے میں آیا ہوں. یہ حال ہے ہمارے لوگوں کا. آپ کو کیا خبر ہے؟ ایسے بوروں میں بھر کر ٹھیکے سے جنت میں نہیں جاتا آدمی بھیا. یہاں تو جن کے لیے جنتوں کی بشارتیں دی گئی نا, اللہ اللہ اللہ, حضرت داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا کون یاد آیا کہ جس نے مدینے کے فقراء, اللہ اکبر, جب اونٹوں سے لدے ہوئے قافلے غلوں سے مدینے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے, تا حد نظر اونٹ ہی اونٹ غلوں سے لدے ہوئے, مدینے کے لوگ ہاتھوں میں فخر و فاقے سے غربت زدہ دیکھ رہے ہیں. کس کے اونٹ ہیں؟ یہ عثمان کے. ہاں اب کچھ نہ کچھ دیکھو ملے گا. ہو سکتا ہے اس غربت سے کھانے کے لیے لقمہ نصیب نہیں. اہل مدینہ ترس رہے تھے کھانے کے لیے. اللہ اکبر. اس وقت حضرت عثمان غنی بڑے تاجر مانے جاتے تھے. پورا غلہ قافلہ کا کھڑا ہوا. مدینے کے لوگ کہنے کے کچھ نہ کچھ تو ملے گا, دیکھو کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, سب تھے انتظار میں. حضرت عثمان غنی نے بھوکے پیاسے ترسے ہوئے بچوں کو بلکتے ہوئے, روتی ہوئی عورتوں کو, سوکھے ہوئے چہروں کو دیکھا. کہا جاؤ اللہ کی راہ میں یہ سارے اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ ہیں, مدینے والوں یہ تمہارے لیے. بانٹ دیا پورے. اس موقع پر اللہ کے نبی نے, اور ایک اور موقع تھا, اللہ کے نبی نے کہا عثمان اگر اس کے بعد تو کوئی نیکی کا کام نہ کرے بھی تو تیرے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی. وہ بھی اپنی داڑھیاں پکڑ کے روتے تھے راتوں کو. ہاں چہروں کے اوپر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے, روتے روتے. یہ وہ تھے جو جنت کے لیے روتے تھے. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم کہ جس گلی سے گزرے تو شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دے, وہ عمر فاروق اعظم. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ اگر سر محشر اللہ سب کو جنت میں جانے کا حکم دے, صرف ایک بندے کو جہنم میں جانے کا حکم دے, تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک بندہ مئی. اور ہم چند رکعتیں نماز پڑھ کر, چند روپے صدقہ زکات دے کر ہم نے جنت ٹھیکے میں لے لی. چند قرآن کے حروف پڑھ کر کے ہم نے جنت کا بخشوا لیا. کہاں ہے ہمارا ایمان, اور کہاں ہے ہمارا عقیدہ, اور کہاں ہمارا اخلاق, اور کہاں ہمارا عمل, اور کہاں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ہرگز نہیں, جنت اتنی آسان نہیں ہے. حفت الجنت بالمکارہ, جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ہمارے اسلاف ایسے نہ تھے جیسے کہ آج ہم اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں. سنو, ہم کو چاہیے کہ ہم جنت میں یہ جو چند حروف پڑھوا کر, خود نہیں دوسروں سے قرآن خوانی کروا کر کے, اور ہم اپنے ماں باپ کو جنت, خود آپ ماں ہیں باپ ہیں تو خود پڑھیے قرآن کو, خود اپنے نام اعمال کے لیے اس کو رکھیے. آپ کے نام اعمال میں ایک ایک لفظ لکھے جائیں گے, ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں, یا آپ کے ایمان اور عقیدے کے حساب سے اللہ جتنا چاہے گا اتنا دے گا. عرض کرنے کا مطلب خود پڑھیے, یہ آپ کو فائدہ دے گا, دوسروں کا پڑھا ہوا آپ کا فائدہ. ہم جاتے تھے پڑھواتے تھے ایسے ہی, ہم ایک دوسرے کو کبھی بھی ایک صفحے کیا, بس وہ ایک صفحہ کھلا لیتا, پڑھتے پلٹتے تھے, گھڑی دیکھتے تھے, کیسے ہی 8 بجے تو وہ کہتے ہاں بھائی ہو گیا, ہاں یا میرا ہو گیا, جو 5 پارے ہو گئے, چل میرا پڑھا لے. وہ اس کا پڑھاتا, ایک صفحہ
चल पलट पलट। हाफिज जी थे ना यार, मारते थे। रब्बे जुल जलाल की कसम है, वो घर वाला बेचारा बाजार में नान खटाइयाँ खरीद रहा होता, पापे चाय, उसकी बीवी, हाँ उठ उठ करके बेचारे नाश्तों का इंतजाम हो गया। अच्छा हाफिज जी हो गया? हाँ हाँ भाई हो गया, क्या करना है? हमारी बीवी की तबीयत ख़राब है, हमारे बच्चों की तबीयत ख़राब है, अल्लाह से दुआ कर दीजिए। हंसी मजाक, सोचिए आप जिनको समझते थे कुरान खानी, चीज़ें पढ़ा रहे हैं, चने पढ़ा रहे हैं। कुरान खानी के मायने क्या होते? कुरान पढ़ना। तो रसूलुल्लाह के ज़माने में कुरान नहीं पढ़ा जाता था क्या? अब दलील रसूल ने किया कि नहीं किया? तो अदब ये बताया आला हज़रत ने कि जब कुरान खानी हो तो जोर से ना पढ़े, एक दूसरे की आवाज़ से मतलब एक शोर गुगा ना हो जाए, इसलिए आहिस्तगी से पढ़ो, इतनी ही आवाज़ से पढ़ो कि खुद के कान तक आवाज़ आ जाए। अबे सब ढोंग धतूरे हैं, अल्लाह की कसम ढोंग धतूरे हैं, रब की कसम है सब ढोंग धतूरे हैं। सब इस पापी पेट के लिए होता है, कुछ सब इस जहन्नम के लिए करता है। सब मकर है, सब झूठ है, सब फरेब है। कोई इतनी लंबी दाढ़ी रखे या बहुत सूफियायत का धन, और सबसे बड़ा अय्यार है, सबसे बड़ा मक्कार है। याद रखो, हम अंदर के भेदी हैं, अंदर देख के आए, करके आए, देख के नहीं। ये बाजू, ये घुटने आप जैसे लोगों ने चूमे हैं, मैंने अपने पैर चुमाए हैं। पैर, अल्लाह की कसम बता, सिर्फ हाथ नहीं, पैर चूमे हैं, पैर लोगों ने। मैं उस दर से ठोकर मार के आया। क्यों? मुझे पता था ये रास्ता जहन्नम का रास्ता है। मुझे भी गद्दी मंजूर थी, मैं भी चाहता तो मैं भी बहुत बड़ा पीर बन सकता था। हाँ, बच्चा था, मुझे साहबजादा समझते थे, पीर साहब के साहबजादे। ये चूमते थे, मारे डांट दो तो हाथ जोड़े, मेरे भाई बाप माफ करो, गलती होगी सरकार गलती। आज ये पिद्दी के शोबे मेरे सामने बात कर रहे हैं। हाँ? ये मौलवी आके मुझे कहता है ये शैतान है। तू शैतान का बाप है, शैतान को तो मैंने लात मारी है जलील, आज मुझे बहका रहा है, फिर शैतान है, बानी गुमराह कर रहा है। गुमराह नहीं कर रहा हूं बेटा, इन्हें राह हक बतला रहा हूं। गुमराह तो तुम हो, जहन्नम के सौदागर तो तुम हो, ठेकेदार तो तुम हो जहन्नम, जो तुम इन्हें जहन्नम की राहों पे ले जा रहे हो, नबी की उम्मत को जहन्नम की राहों पे ले जा रहे हो। हम नहीं जाने देंगे। बोलो, जाने देंगे? इंशाल्लाह नहीं जाने देंगे। हम इसके लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम तुम्हें जहन्नम में हम नहीं जाने देंगे। हम कोशिश करेंगे, हम तुम्हें 10 दफा नहीं 1000 दफा समझाएंगे, यारो ये जहन्नम के लोग हैं, जहन्नम की तरफ मत जाओ। आओ रब के कुरान की तरफ, आओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ अहलुस सुन्नह बनो, वल जमाअह बनो, वरना साबित करो ये है कुरान और सुन्नत में हमारे सहाबा ने, ताबईन ने, अइम्मा रहमहुल्लाह ने किया है। नहीं साबित करते तो जाओ दुनिया में जहां चाहो कर लो कुछ, हमें इसकी कोई परवाह। बोलो बात मंजूर है कि नहीं मंजूर है यारो? सच है कि नहीं सच है? आज यही वो बात है कि कितने कितने हजारों हजार लोग अल्हम्दुलिल्लाह दीन राहों, हक राहों पे आ रहे हैं। अल्लाह का ये शुक्र और उसका एहसान है।